درس قرآن سننے والوں اور دیکھنے والوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس قرآن کا سبق نمبر 9 آج ہم پڑھ رہے ہیں۔ یہ سبق سورہ بقرہ کا رکوع نمبر 5 ہے، اور اس رکوع میں کل 7 آیتیں ہیں۔ اس میں بنی اسرائیل کو مخاطب کیا گیا، اور بنی اسرائیل پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احسانات کیے اور ان سے جو معاہدے ہوئے ان سب کو بتایا، ان سب کی تفصیل ہے۔ ہم ان آیتوں کو پڑھتے ہیں اور اس کا مفہوم سمجھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم واوفوا بعہدی اوف بعہدکم وایای فارہبون۔ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، اور پورا کرو میرے عہد کو، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو۔ وایای فارہبون، اور مجھی سے ڈرو۔ اس آیت میں، آیت نمبر 40 میں، بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ مخاطب کر کے یہ فرماتا ہے کہ میں نے جو تم پر انعامات کیے ہیں، ان انعامات کو یاد کرو، ان احسانات کو یاد کرو۔ یعنی ایک طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یاد دہانی کرا رہا ہے، کیونکہ ان پہ من و سلوہ جیسی نعمت نازل ہوئی، ان کے لیے دسترخوان نازل ہوا آسمان سے۔ یہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے احسانات۔ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ اگر تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا۔ کہ اس سے مراد کی توریت میں جو معاہدے یا ایمان لاتے ہوئے جو معاہدے کیے جاتے ہیں ان پہ عمل کرنے کا، یعنی توریت کے جو احکام ہیں ان پہ تم عمل کرو۔ اور جو تم کبھی کبھی یہ روایت میں آتا ہے حدیث میں کہ جب بنی اسرائیل کا یا یہودیوں کا کسی سے مقابلہ ہوتا تھا تو وہ واسطہ دیتے تھے آخری نبی کا، کہ آخری نبی آئیں گے، ان کی میت میں پھر ہم جنگ کریں گے۔ یہ یہاں پہ وہ بھی مراد ہو سکتا ہے۔ اب یہ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ، اور مجھے سے ڈرو، اس میں دراصل اس بات کو بیان کیا گیا کہ تم جو توریت پر عمل نہ کر کے، یا توریت میں جس معاہدے کا تذکرہ ہے اس کو پورا نہیں کرتے ہو، اس لیے کہ تم اپنے ان مریدین سے ڈرتے ہو جن سے تمہیں چندہ ملتا ہے، یا جن کے رحم و کرم پہ تم گزر رہے ہو، تو تم ان سے مت ڈرو کہ تمہارا دنیا میں کیا ہوگا، دنیا بھی عیش و عشرت ختم ہو جائے گی، اس سے مت ڈرو، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ اصل طاقت تو خدا کے پاس ہے۔ اب اس کے بعد وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو میں نے نازل کی۔ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، جو تصدیق کرنے والی ہے ان چیزوں کی جو تمہارے پاس ہے، یعنی ان کتابوں کی جو تمہارے پاس۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور تم سب سے پہلے اس کے منکر نہ ہو جاؤ۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیتوں کے بدلے معمولی قیمت مت لو۔ وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ، اور مجھے سے ڈرو۔ اس میں دراصل یہ کہا گیا کہ اس قرآن کریم پر ایمان لے آؤ جو میں نے نازل کی، کیونکہ یہ قرآن کریم اس سے پہلے کی کتابوں کی بھی تصدیق کرتی ہے، اور جو تمہارے پاس توریت ہے اس کی بھی تصدیق کرتی ہے، کی تکذیب نہیں کرتی۔ اور تم اپنے اس عمل کے ذریعے، یعنی اس شریعت کا انکار کرنے میں تم پیش قدمی نہ کرو، پہل نہ کرو۔ اور دوسرے پھر ان کے ایک عمل کے بیان کیا گیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا سے، کہ یہ جو ہے من مرضی کے مطابق فتویٰ دے، جسے معاوضہ ملتا تھا اس معاوضے کی وجہ سے مرضی کے مطابق فتویٰ، جو جیسا معاوضہ دیتا اس کو اس حساب سے فتویٰ دیتے تھے، اس حساب سے اسے شرعی احکام بتاتے تھے۔ یہ بہت ہی سطحی کام تھا، اور ایک طرح سے شریعت کی خرید و فروخت کے مترادف۔
اس سے منع کیا گیا ان کو، اور پھر اس عمل سے ان کو ڈراتے ہوئے کہا کہ وہی آیا فتقون، اور مجھے سے ڈرو۔ اس کے بعد پھر وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور حق کو باطل سے خلط ملط مت کرو، وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ، اور حق کو نہ چھپاؤ، وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حالانکہ تم جانتے ہو حق بات۔ اس میں اس بات سے کی تنبیہ کی گئی بنی اسرائیل کو کہ یہ یا تو حق کو چھپا لیتے، اور اگر حق نہیں چھپتا تو پھر اس میں حق کو باطل سے کٹمٹ کر دیتے ہیں، یعنی اس طرح کی تعبیر کرتے کہ یہاں پہ حقیقت نہیں مجاز مراد ہے، اور یا کاتب نے غلطی کر دی، اس طریقے سے وہ توریت کی جو احکام ہے اس سے لوگوں کو دھوکہ دیتے تھے۔ اور اس کی ایک دوسری تفسیر یہ ہے کہ اس کے علاوہ ایک کام یہ کرتے تھے کہ ان کے بنی اسرائیل کے جو علماء تھے، ان کے چند رشتہ دار جو اسلام قبول کر لیے تھے، تو ان سے یہ کہتے تھے، ان کے سامنے حق واضح تھی، اس لیے ان سے کہتے تھے کہ تم حق پر ہو، تم اس پر عمل کرتے رہو، ہم تو بس کچھ مصلحت ہیں، کچھ حکمتیں ہیں جس کی وجہ سے ایمان نہیں لاتے، یعنی وہ دنیاوی اغراض ان کے سامنے تھی۔ تو یہ ان کا کہا گیا کہ تم جو ہے اس سے اس کی تفسیر اتأمرون الناس بالبر میں یہ یہاں سے ہے، یہاں حق کا مطلب یہ کہ شریعت کو یا شرعی احکام کو چھپاتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد ان کو یہ حکم دیا گیا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اور جھکنے والوں کے ساتھ جھکو، یعنی خشوع و خضوع اختیار کرو لوگوں کے ساتھ۔ اس میں تین باتوں کا حکم ہے، ایک کا تعلق تین عبادات کا سمجھے، ایک کا تعلق تو بدنی عبادت سے ہے نماز، ایک کا تعلق مالی عبادت سے ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور تیسرا خشوع و خضوع اختیار کرنا، اس کا تعلق تواضع انکساری سے ہے، اس کا تعلق دل سے باطن سے ہے۔ اس میں تین باتوں دراصل ان کے اندر بنی اسرائیل میں تین برائی تھی۔ پہلی برائی یہ کہ حب جاہ، منصب، ایک دوسرے سے کم افضل سمجھنا، یہ تمام باتیں تھیں۔ اس کو ختم کرنے کے لیے، اس کو کم کرنے کے لیے نماز کا حکم دیا گیا۔ نماز میں جب انسان خدا کے سامنے جھکتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، یہ ایک طرح سے حب جاہ اس میں ختم ہوتی ہے۔ وآتوا الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرو، زکوٰۃ سے حب مال کم ہوتا ہے۔ وارکعوا مع الراکعین، اور خشوع و خضوع اختیار کرنے کا حکم دیا گیا اس میں، یعنی باطنی کی صفائی۔ اس کے بعد اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون، کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو ہی بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کو پڑھتے ہو، افلا تعقلون، کیا تم اتنا بھی نہیں سمجھتے۔ اس میں یہ دراصل وہ تفسیر ہے کہ ان کے چند رشتہ دار وہ مسلمان ہو گئے تھے، اور ان سے یہ کہتے تھے کہ تم نیکی پر، تم نیک کام ہو، بھلائی پر اچھے کام کر رہے ہو، تم اس پہ جمے رہو، اور ہم تو بس چند مصلحت ہیں، چند حکمتیں ہیں جن کی وجہ سے، یعنی دنیاوی حب و جاہ ان کے سامنے تھی، اس وجہ سے وہ ایمان نہیں قبول کرتے تھے۔ تو ان کو حکم دیا گیا کہ تم لوگوں کو تو حکم دیتے ہو نیک کام کا اور خود نہیں کرتے، حالانکہ تم تلاوت کرتے ہو قرآن، یعنی توریت، زبور، اس طرح کی کتابیں تم پڑھتے ہو، تمہارے سامنے سچائی زیادہ واضح ہے، تم زیادہ سمجھتے ہو، اور تم خود کو روکتے ہو اس نیک عمل سے، افلا تعقلون، ان کی نادانی بیان کرتے ہوئے کہ تم اتنی بھی نہیں سمجھتے۔ واستعینوا بالصبر والصلاۃ وانها لکبیرۃ الا علی الخاشعین الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، اور مدد طلب کرو صبر سے اور نماز سے، بے شک یہ بہت بھاری ہے مگر خشوع و خضوع کرنے والوں پر۔ خشوع و خضوع کرنے والے کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جو اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے پروردگار سے ملیں گے، اور بے شک وہ لوگ خدا کی طرف ہی لوٹائے جائیں گے۔ یعنی اس میں کیا کہا گیا کہ تم پر کوئی مصیبت آئے تو تم نماز اور صبر سے مدد طلب کرو۔ اب وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ سے یہ کہا گیا کہ یہ عمل جو ہے صبر سے مدد طلب کرنا اور نماز کے ذریعے، یہ بہت بھاری کام ہے، لیکن جو
تواضع و انکساری کے لوگ ہیں، جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ بھاری نہیں، ان کے لیے آسان ہے۔ اب کون لوگ ہیں جو خشوع و خضوع اختیار کرتے ہیں؟ ان کی صفات یہ بیان کی گئی، انہیں اس بات کا یقین ہے کہ وہ ایک دن اپنے رب پروردگار سے ملیں گے، اور اس بات پر ان کا ایمان ہے کہ وہ خدا کی طرف لوٹائے جائیں گے، یعنی آخرت کا عقیدہ ان کا بہت ہی زیادہ مضبوط ہے۔ وہ لوگ خشوع و خضوع اختیار کرنے والے ہیں۔